وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا سيدي حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم المعصومين وعلى آله وصحبه يا سيدي یا خاتم النبیین. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. خالق کائنات مالک کائنات جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے آمنہ گلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم جامع مسجد قاری صاحب میں محترم صاحبزادہ قاری نصیر احمد چشتی اویسی صاحب کی سرپرستی میں اور میرے ساتھ ہمارے ساتھی، ہمارے مدارس کے اساتذہ اور شاگرد بھی شامل ہیں. محترم علامہ منتصر اویسی صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ علی حمزہ اویسی صاحب، علامہ ادیب قادری صاحب تشریف فرما ہیں، قاری محمد ارشد چشتی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، صاحب اللہ قاری محمد شعیب اویسی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں، حافظ محمد شاہ اویسی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں. ان کی تشریف آوری میں ہی ہم نے آج استاذ العلماء مجاہد تحریک ختم نبوت اور مجاہد تحریک پاکستان اور بڑے بڑے علماء کرام کے استاذ اور دور دور تک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنے والی شخصیت اور اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے جو نظریات، جو پوری اہل سنت کے نظریات ہیں، ان پر اس طرح قائم رہنے والی جس طرح سیسہ پہ گڑائی دیوار ہوتی ہے، وہ شخصیت کہ جو کسی سے نہیں ڈری، کسی حکومت کے کسی فرد کو بھی خاطر میں نہیں لائی. ان کے سامنے انگریزی تھے اور آپ مسلم لیگی تھے، اور اس وقت جیسے قاری صاحب فرما رہے تھے وہ بڑا کڑا وقت تھا، بڑا مشکل وقت تھا، بڑا سخت وقت تھا. اس وقت مسلم لیگ کے لیے آواز اٹھانا مشکل تھا اور یہ دشمن سامنے تھے. محمد علی کاندری ایک انگریزی تھا اور انہوں نے علامہ صاحب سے بڑا ظلم کیا. علامہ صاحب نے سبز جولا پہنا اور ادھر سرخ تھا، یہ مسلم لیگ کی نشانی تھی، تو پتھر تک مارے گئے. لیکن تحریک پاکستان کے آگے علامہ صاحب کے سامنے ان کا کوئی بھی قدم رکاوٹ نہیں بن سکا، کوئی بھی حربہ رکاوٹ نہ بن سکا. اتنی تکلیفوں میں رہ کر آپ نے تحریک آزادی کا پرچم بلند رکھا اور لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. اور اسی طرح ختم نبوت کی جب تحریک چلی تو پھر بھی پیش تھے، آگے تھے، اس کی لیڈ کرتے تھے. آج کے دور میں بڑا آسان ہے، اتنا بھی آسان نہیں، لیکن ہم پچھلے دور کو دیکھتے ہیں وہ کتنا کڑا دور تھا کہ جس میں کیوں نہ ہوتے کہ جن پر علی پور شریف کے تاج کی مہر لگی ہوئی تھی، جب بھی سید جماعت علی شاہ صاحب کی نگاہ عنایت تھی اور ان پہ نگاہ اعلیٰ حضرت تھی. پیر صاحب خود اعلیٰ حضرت کے عقائد پر تھے، وہ اسی نظریات پر تھے. اور پیر صاحب ہی نے علامہ یعقوب خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اس جامع مسجد چودھریاں، جو اس کے بانی بھی علامہ یعقوب خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، ان کو یہاں بھیجا. اور یہ چھوٹی سی مسجد تھی اور یہاں آ کر
دین مصطفی کی شمع کو روشن کیا ہے، یہاں تحریک کے بھی کام کیے ہیں، ختم نبوت کی تحریک کا بھی آپ نے کام کیا ہے، تحریک آزاد پاکستان میں بھی آپ نے بڑی جدوجہد کی ہے، محنت کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فتویٰ نویسی کا بھی کام تھا، فتوے دینے کا بھی کام تھا۔ دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے اور بریلی کے اس پروردہ سے وہ فیض جو انہیں حضرت پیر میر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب سے نصیب ہوا تھا، وہ یہاں آ کے آپ سے لیتے تھے، آپ ان کو نوازتے تھے کہ صرف وہ عالم نہیں تھے، عالموں کے بھی استاد تھے، یعنی صرف عالم نہیں تھے، عالم بنانے والے تھے۔ عالم کی شان بڑی ہے، بڑا مقام ہے، تو ہم نے چاہا کہ جب اتنی بڑی ہستی ہیں اور پھر ان کے اہل سنت پہ احسانات ہیں، صرف ہم پر نہیں کہ ہمارے والد محترم ان سے بڑے، ہمارا گھر کا تعلق ایسے ہی ہے جیسے سمجھیں کہ ہم ان کے بیٹے ہی ہیں، یعنی اس طرح کا ہمارا ہے۔ وہ ہماری والد صاحبہ ہیں علامہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ایسے ان کا تعلق تھا کہ جیسے بھائی ہوتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ بھی ان کا یہی تعلق ہے جیسے بھائی ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں وہ مجھ سے پیار بھائیوں سے بھی بڑھ کے زیادہ کرتی ہیں، اور اتنی محبت کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ان کو میرے ساتھ اتنی محبت کیوں ہے، اتنا کیوں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ محبت علامہ صاحب کا فیض ہے جو پیچھے سے آ رہا ہے والد محترم کے ذریعے سے۔ یہ مخلص لوگ، یہ پیارے لوگ جو دین کے لیے کام کرتے تھے، ان کی جو محبتیں پھر قائم رہتی ہیں، وہ محبتیں نظر آتی ہیں۔ تو اس باجی صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے کہ علامہ صاحب کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھولا نہیں، وہ گائے بگائے یاد رکھتے، ان کے لیے انتظامات کرتے، مسجد کی آبادی کی کوشش کرتے، ان میں مصروف رہتی ہیں کہ مسجد آباد ہو جائے، مسجد اس طرح نور آ جائے۔ میرے والد محترم نے اتنا کام کیا، بنیاد رکھی، پھر ان کے ساتھ جو اس مسجد کے نمازیان تھے، جو چودھریان ہیں، دوسرے ہیں، انہوں نے جو علامہ صاحب کے ساتھ تعاون کیا، ان کی خدمات بھی اپنی جگہ موجود ہیں کہ مسجد چودھریاں والے اور آج تک وہ ہیں، وہ مانتے ہیں کہ علامہ صاحب کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ اس میں جو موجودہ جو میرے ذہن میں ہے وہ محترم عثمان صاحب ہیں، چودھری عثمان صاحب جو اس مسجد کے صدر ہیں، بنا مبالغہ میں بات کر رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ وہ بھی اعلیٰ حضرت کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اعلیٰ حضرت کے ہی نظریات کو رکھتے ہیں اور اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے بتایا تھا کہ میرے جو بڑے تھے ان کے نکاح میں بھی حضرت مفتی نعیم الدین مراد آبادی شاید وہ تشریف فرما ہوئے تھے کہ ہمارا تو اعلیٰ حضرت سے اتنا گہرا تعلق ہے، ہم تو اتنے پکے رضوی ہیں، اللہ کا فضل ہے، ہمارے عقیدے میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے مسجد کی جو بنیاد ہے جو علامہ صاحب نے رکھی، اس میں یہ لکھا گیا یہ مسجد اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی مسجد چودھریاں المعروف علامہ یعقوب صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نام سے منسوب ہے۔ یہ اس وقت یعنی اتنی مضبوط، میں ان کو عثمان چودھری صاحب کو بھی اپنی طرف سے اس بات پہ مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں ان پہ مضبوط رکھے۔ اور انہوں نے مجھے میسج بھی دیا اور اس میسج میں انہوں نے علامہ صاحب کا جو ان پہ احسان ہے اس کا شکریہ بھی ادا کیا کہ وہ میسج میرے تک پہنچا کہ میں تو علامہ صاحب سے پڑھا ہوں، علامہ صاحب کے ہم نے جوتے سیدھے کیے ہیں، صرف یہ نہیں کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے علامہ صاحب کے جوتے سیدھے کیے، وہ اس وقت علامہ صاحب کے لیے جوتا ہی پکڑا ہو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، حقیقت میں وہ عثمان چودھری صاحب کہتے ہیں حقیقت میں نے علامہ صاحب کے جوتے سیدھے کیے ہیں، میں نے علامہ صاحب کی خدمت کی ہے، ہم علامہ صاحب سے پڑھے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں صرف عثمان صاحب نہیں، عثمان صاحب کے بڑوں میں بھی علامہ صاحب کا احسان ہے، عثمان صاحب کے والد صاحب پہ بھی، ان پہ بھی، وہ بھی نیک بندے تھے۔ عثمان صاحب کے والد محترم تو عثمان صاحب تو چھوٹے تھے، وہ تو بڑے تھے، تو علامہ صاحب کا کس پہ احسان نہیں، کس پہ علامہ صاحب نے مہربانی نہیں کی۔ اس دور میں اتنی سختی تھی، اس کے باوجود بھی یہ ثابت کر دیا، کیا ثابت کیا کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا ہے، اب کوئی کتا ہمیں روک نہیں سکتا اور نہ ہی کتا کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے، چاہے کانگریسی ہو چاہے کوئی اور ہو، ہم
اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے رسول اللہ کے بکے ہوئے ہیں، تو جو بک جاتے ہیں پھر سر پہ کفن لگا کر وہ نکل جاتے ہیں۔ یہ علامہ، میں نے تعارف کیا کرانا ہے، میں تو صرف ابھی ایک تمہیدی گفتگو کر رہا تھا، اور علامہ صاحب کے پورے خاندان کو میں اس حوالے سے بھی انہیں بھی دعا دیتا ہوں، اللہ ان پہ بھی فضل فرمائے کہ ڈاکٹر ذیشان صاحب ہیں تو وہ آج تک باجی صاحبہ کے ساتھ بھی ہیں، اور علامہ صاحب کے نظریے بھی ہیں، اور آگے رافع صاحب ہیں تو یہ بھی علامہ صاحب کے نظریے بھی ہیں، یعنی عقیدہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بالکل مضبوط ہے۔ اور اسی طرح جس طرح علامہ صاحب کا تھا اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے نظریات، یہ سارے ہی اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کے جو پورے اہل سنت کے نظریات ہیں انہی پہ قائم ہیں، اور آج تک وہ علامہ صاحب کی بات کرتے ہیں، اور وہ علامہ صاحب کے لیے پھر اصحاب ثواب کے سلسلے بھی جاری رکھتے ہیں۔ اللہ جل وعلا اس فیملی کو بھی سلامت رکھے، جامع مسجد چودھری کے سارے نوازیان، پھر ان کو بنیاد رکھنے والے، اللہ ان پہ بھی کرم فرمائے، بالخصوص جو اب انتظامیہ ہے مالک ان پہ بھی مہربانی فرمائے، مزید انہیں اس میں بہتری لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، مسجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں اس حوالے سے علماء کرام کی جو شان ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں آج ہم محسنوں کو بھول بیٹھے ہیں، جو 10 روپے دیں ہم اسے احسان سمجھتے ہیں، جو ہمیں کوئی دروازہ لگا دیں ہم اس کو بس احسان سمجھتے ہیں، کبھی اس کا شکریہ ادا کر دیا، کبھی اس کا کر دیا، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ حقیقت میں ہمیں کسے ہر گھڑی یاد رکھنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی اسے نہیں بھولنا چاہیے، اور وہ کتنا محسن ہے کہ اس سے بڑا محسن یہ نہیں ہے جو دروازے دینے والا ہے، یہ 4 پلیٹیں دینے والا ہے، یہ اپنی جگہ پہ ہیں، انہیں بھی اجر ملے گا، یہ خدمت خلق کر رہی ہیں انہیں بھی اجر ملے گا، یہ بھی اچھے بندے ہیں، لیکن ان کا تو شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں خدمت خلق کر رہی ہیں، پھر ان کے ہم بینر بھی لگاتے ہیں، پھر وہ فوت ہو جائے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر انتظامات ہوتے ہیں، وہ بڑا خدمت خلق کرنے والا تھا، اس نے اتنوں کو پیسہ دیا، اتنوں کو مال دیا، اس نے کوٹھی بنا دی، بنگلے بنا دیے، یہ بنا دیا، اچھا کام ہے، لیکن وہ محسن آپ کو یاد رہتا ہے، وہ محسن کیوں نہیں یاد رکھتا جس محسن نے تجھے تاجدار کائنات کی بارگاہ ٹھکائی ہے، اور جس محسن نے تجھے مدینے والے سرکار کی محبت کا جام پلایا ہے، تمہیں وہ کیوں نہیں یاد رہتا جس نے زمین پہ بیٹھے ہوں کے عرش پہ پہنچایا ہے، تمہیں وہ کیوں نہیں یاد رہتے جنہوں نے ظلمتوں سے نکال کر تمہیں نوروں میں ڈالا ہے، تمہیں وہ کیوں نہیں یاد آتے کہ جنہیں تمہیں تمیز سکھائی ہے، تمہیں وہ کیوں نہیں یاد آتے جنہیں تمہیں بتایا ہے تیری ماں کا یہ مقام ہے، تیرے باپ کا یہ مقام ہے، تیرے بھائی کا یہ مقام ہے، تیری بہن کا مقام یہ ہے، رب یوں راضی ہوتا ہے، رب کے حضور کیوں جھکنا ہے، رب کے مصطفیٰ یوں راضی ہوتے ہیں یوں جھکنا ہے، تمہیں جو وہ نعمت دے رہے ہیں کہ جس سے بڑی نعمت کوئی نہیں، وہ ہدایت ہے جس کے لیے رب ملتا ہے، رب کے مصطفیٰ ملتے ہیں جس کے لیے جنت ملتی ہے، جنت کے مقامات ملتے ہیں، جہنم جنت کے درجات سے بچتا ہے، جنت جنت کے مقامات پاتا ہے، وہ ہستی محسن نہیں تو پھر اور کون سی ہستی ہے جسے محسن کہا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ زندہ باد، زندہ دیگ دینے والا تمہیں محسن نظر آتا ہے، روٹی کا ٹکر دینے والا تمہیں نظر آتا ہے، رازق سے ملانے والا محسن نظر نہیں آتا، رازق کی یاد دلانے والا، خالق کی یاد دلانے والا، خالق کے محبوب کی یاد دلانے والا تمہیں محسن نظر نہیں آتا، اور تم بیٹھے ہو تو انہی محسنوں کے صدقے سے بیٹھے ہو، آج مسجد میں بھی ہو، آپ نمازوں میں بھی ہو، یہ علماء ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب کا مشن عطا فرمایا ہے، کس کو عطا فرمایا؟ قدر کرو علماء کی۔ آج کیا ہے، آج ہماری حالت ہی بدل گئی ہے، ہم پتہ نہیں وہ ڈبہ پیر ہوگا تو اس کا اس کر دیں گے، وہ 2 نمبر ہوگا اس کا اس کر دیں گے، کبھی اپنے باپ کا اس کر دیں گے، نہ ہمارا باپ ولی، نہ ہمارا باپ قدرت، نہ ہمارا باپ عالم، سالانہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اچھا کام ہے لیکن ہو رہا ہے، سالانہ برسی ہوتی ہے، ہماری والدہ کی ہوتی ہے، ہمارے والد کی ہوتی ہے، کیا ایسا نہیں ہوتا؟ ہوتی ہے۔ میں پوچھتا ہوں او خدا کے بندو، تمہارا والد عالموں کا عالم ہے، استاد العلماء ہے، تمہارے والد کا اتنا احسان ہے
جتنا استاد العلماء کا ہے، جتنا عالم دین کا ہے، تمہارے والد پہ بھی علماء کا احسان ہے، تمہاری والدہ پہ بھی علماء کا احسان ہے، تم پر بھی علماء کا احسان ہے۔ تم جو نماز پڑھ رہے ہو یہ صدقہ ہے علماء کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے ہیں، ختم نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا تھا، اب مشن مصطفیٰ کو چلانا کس نے تھا؟ اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ محبوب آخری نبی ہے، لیکن مشن نہیں رکے گا، کیونکہ مشن رک گیا تو پھر تو کوئی اور چاہیے گا۔ اس لیے اللہ جل وعلا نے محبوب پہ ختم نبوت کو ختم کر کے مشن مصطفیٰ کے لیے علماء کو چن لیا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور جس عالم کے ذریعے تمہیں رب مل رہا ہے، جس عالم کے ذریعے تمہیں سب مل رہا ہے، جس عالم کے ذریعے آمینہ کے لال مل رہے ہیں، عالم ہی بتاتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، عالم ہی بتاتے ہیں تو ہم روشنی لیتے ہیں، اسی روشنی سے آمینہ کے لال ملتی ہیں، اسی روشنی سے رب کا قرب ملتا ہے۔ تو بتاؤ اس سے بڑے محسن کیا ہے؟ میں اگلی بات کرتے چلوں، یہ جو دسترخوان لگا رہے ہیں اور مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، لوگ یہ نہیں سمجھتے ہیں یہ محسن ہے، خدمت خلق کر رہے ہیں، لوگوں کو مغالطہ ہے تو یہ محسن ہیں، لیکن ان کے محسن بھی علماء ہیں، ان کے محسن بھی۔ انہیں کنہیں بتایا کہ مخلوق کی خدمت کرو تو رب اتنا راضی ہوتا ہے؟ یہ رب کی پروردہ ہے، رب بہت دیتا ہے، جنت دیتا ہے، دنیا کی فلاحی دیتا ہے، اپنا قرب دیتا ہے، مخلوق سے پیار کرو، مخلوق سے مدد کرو، رب مدد کرتا ہے۔ انہیں بھی علماء نے بتایا ہے، پتا چلا خدمت خلق بھی علماء کر رہے ہیں، روٹی مال کے اعتبار سے، اور دینی خدمت بھی علماء کر رہے ہیں۔ یہ دونوں کام علماء کے ہیں، یعنی دونوں میں رہنمائی علماء کی ہوتی ہے، اور پھر جن کو مال ملتا ہے وہ علماء کی رہنمائی سے خدمت خلق والے بن جاتے ہیں۔ اس کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب ذرا میں جس کی طرف آنا چاہتا ہوں اس طرف یہ حدیث باب میرے پاس موجود ہے، طبرانی میں بھی یہ حدیث باب موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، دیگر صحابہ بھی اس کے راوی ہیں، اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث باب آئی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے البانی نے اس کی تصحیح فرمائی ہے۔ کیا؟ البانی نے صححہ البانی نے کہا یہ حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح ہے۔ اور پھر میں آگے بتاؤں گا، آپ کا دیکھو سو کتنا بڑھے گا، یہ بات وہ آگے تک جا رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ فیض چلتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیر طریقہ رہبر شریعت حضرت علامہ حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب زیدہ شرفہ کا فیض چلتا رہے گا، ہمارے بزرگوں کا فیض چلتا رہے گا، ان بڑوں کا استاد علماء حضرت علامہ قاری خان حسین نقشبندی رحمہ اللہ تعالیٰ کا فیض چلتا رہے گا، اور ہم حدیث پڑھتے رہیں گے، حدیث کا نور پھیلاتے رہیں گے۔ اب دیکھو کس انداز سے نبی مکرم فخر العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اغدو عالماً، صبح کرو تو عالم ہو، صبح کو عالم ہو، او متعلماً، یا عالم نہیں تو علم سیکھنے والے ہو جاؤ، علم سیکھنے والے ہو جاؤ، او مستسمعاً، اور پھر کیا کرو؟ خوب توجہ سے علم کو سننے والے ہو جاؤ، علم دین کو سننے والے ہو جاؤ، او محباً، یا پھر ان تینوں میں سے کسی سے پیار کرنے والے ہو جاؤ، محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ ولا تکن الخامسہ، پانچواں نہ ہونا، فتح کا ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک روایت میں آتا ہے متبعاً، ان کی اتباع کرنے والے ہو جاؤ، اس کی علماء کی پیروی کرنے والے ہو جاؤ۔ پانچواں نہ ہونا، کیا؟ پانچواں نہ ہونا، ذرا توجہ فرمانا۔ اب میں یہاں رک کر اگر بات کروں تو غصہ نہیں کرنا، بات کو بن جا رہی ہے، لیکن ہمارا کام ہے واضح کرنا۔ اس حدیث پاک میں کہیں یہ لفظ آیا کہ اغدو قاریئن، صبح کرو تو قاری ہونا، قرآن پڑھنے والا ہونا، اغدو حافظن، قاری کی شان اپنی جگہ ہے، قرآن پڑھنے والے کی شان اپنی جگہ، اس کے قرآن کے فضائل اپنی جگہ۔ حافظن آیا کہ صبح کرو، کوئی حدیث مجھے ایسے دکھاؤ جس میں حضور نے نصیحت فرمائی ہو اور اس میں آرڈر کیا ہو کہ صبح ہو تو تو قاری ہو، صبح ہو تو تو ظاہر ہے جو عالم ہوگا وہ قاری ہوگا، اس کے اندر ہے۔
یہ میں بار بار کروں گا، لیکن کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ قاری کی بھی نفی کرتی، کوئی عالم یہ تو اسے قرات نہ کرنی جانتی ہو، وہ قرات کے اعتبار سے جاہل ہو، نہیں، عالم قاری ہوتا ہے، عالم جاننے والا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس نے قرآن کے سارے قرات کے اصول جاننے والا ہو تو پھر ہی جا کر وہ صحیح قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ لیکن جو عرض کر رہا ہوں یہاں فرمایا عالم ہو، صبح کرے عالم ہو، وہ آگے یہ نہیں فرمایا حافظ ہو، میں علم سیکھنے والا ہوں۔ کیا فرمایا؟ طالب علم ہو۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا پھر ان کو سننے والا ہو، عالم کو سننے والا ہو۔ اور چوتھا فرمایا عالم سے محبت کرنے والا ہو۔ کیا ہو؟ اب حضور کیا چاہتے ہیں اور پوری امت کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ اے میری امت عالم بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ عالم بن جاؤ۔ تو عالم بن کر کیا کرو؟ علم پھیلاؤ۔ صرف عالم نہیں بننا، حالی عالم نہیں، عالم بننا ہے اور معلما للعلم العلم الشرعیہ، علم شرعی کو سکھانا ہے۔ اور پھر اس میں تم نے علم پھیلانے پر زیادہ حریص ہو جانا ہے، یعنی شوق رکھنا ہے کہ میں نے علم پھیلانا ہے اور لوگوں کو نفع دینا ہے۔ یعنی علم حاصل کرو، مطلب یہ ہے کہ صبح عالم ہو، علم سکھانے والے ہو، تمہاری صبح اس طرح گزرے تم علم بانٹنے والے ہو، علم کے پھیلانے پہ تمہیں ایک بہت شوق ہو اور لوگوں کو تم علم کے ذریعے نفع دو۔ اگر ایسا نہیں تو پھر سیکھنے والے ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ جیسے آپ لوگ سیکھ رہے ہو، سیکھنے والے ہو جاؤ۔ کس کو؟ علماء سے علم سیکھنے والے ہو جاؤ، علماء سے علم دین سیکھنے والے ہو جاؤ۔ اور تیسری بات فرمائی اگر تم دین سیکھنے والے بھی نہیں تو پھر غور سے سننے والے ہو جاؤ۔ علماء کو، کس کو؟ وہ علم کو غور سے سننے والے ہو جاؤ۔ اور فرمایا یہ بھی نہیں، نہ تم عالم بنتے ہو، نہ دین پھیلاتے ہو، نہ تم سیکھتے ہو ان سے، نہ ہی تم توجہ سے سنتے ہو، تو اتنا تو ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے محبوب کے وارث ہیں، اللہ کی کتاب کے وارث ہیں، اللہ نے انہیں بڑا مقام دیا ہے، تو تم ان سے محبت کرو۔ کیا کرو؟ محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ پانچواں نہ ہونا۔ کیا نہ ہونا؟ اب سنو پانچواں کون ہے، کسے حضور نے فرمایا پانچواں نہ ہونا؟ اب یہ لکھتے ہیں، یہ میرے پاس فیض القدیر موجود ہے، وہ کیا لکھتے ہیں کہ پانچویں سے مطلب کیا ہے؟ کہ مطلب اس کا یہ ہے کہ تو علم سے نفرت کرنے والا نہ ہو، تو علم سے نفرت کرنے والا نہ ہو اور علماء سے نفرت کرنے والا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا ان چاروں میں سے ایک ہونا، ان چاروں میں سے پانچواں نہ ہونا۔ پانچواں کیا مطلب؟ کتا نہ بن جانا کہ علماء پہ بھونکے، جیسے آج بھونک رہی ہیں۔ علماء کے متعلق تیرا گمان اچھا ہو، تیرے اندر نفرت نہ ہو، تیرے اندر ان کی محبت ہو۔ پانچواں نہ ہونا، نہ علم دین کے ساتھ تیری نفرت ہو، نہ شرعی علم کے ساتھ تیری نفرت ہو، نہ شرعی علماء حق ان کے ساتھ تیری نفرت ہو۔ اگر تیری علماء حق کے ساتھ نفرت ہوئی تو زبان مصطفیٰ سے یہ وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر تو ہلاک ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ میں کسی نبی کی بات کر رہا ہوں، غوث قطب کی بات کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کی بات کر رہا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی بات کر رہا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی بات کر رہا ہوں۔ اور صرف وارث تک نہیں، اور وارث کو جو سننے والے ہیں ان سے بھی نفرت نہیں۔ وہ علم والوں سے پیار کرتے ہیں، تو جو علم والوں سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی نفرت نہیں۔ یہ رات کو میں نے بات کی، میں نے کہا ٹھیک ہے جو علم حاصل نہیں کرتا، وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ توجہ سے سنتا تو ہے، چلو توجہ سے بھی نہیں سنتا لیکن علماء سے محبت تو کرتا ہے، جاہل تو ہے لیکن علماء سے پیار کرنے والا ہے۔ تو حضور نے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا، اس کو بھی، کہ یہ بھی ٹھیک ہے، اس اعتبار سے ٹھیک ہے کہ علماء سے نفرت نہیں کرتا، اگرچہ علماء کے کہنے پہ عمل نہیں کر رہا، اس راستے پہ نہیں چل رہا، پھر بھی کہتا ہے ہمارے سر کے تاج ہیں، اللہ نے ان کو عزت و شان و شوکت دی ہے، ہم سے بلند و بالا بنایا ہے ان کو، یہ ہمیں اللہ کی پہچان دیتے ہیں۔ اگر ہماری کوتاہیاں ہیں لیکن پھر بھی جاہل ہونے کے باوجود علماء سے محبت کرتے ہیں، تو یہ چوتھوں میں ہیں۔ یہ کس میں ہیں؟ محب ہیں۔ پانچواں وہ ہے جو علماء پہ بھونکتا ہے، علماء کو مولوی کہہ کے حقارت سے بولتا ہے
کہ آپ سے کیا کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، عنصرو علم دین کی وجہ سے کہ وہ عالم ہے یہ نفرت کرتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ سے نفرت کی ہے۔ اور اگر علماء سے یہ اپنی ایک ذاتی دنیاوی لڑائی کی وجہ سے خصومت کرتا ہے پھر بھی مارا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی وجہ بھی نہیں اور اس کے دل میں علماء کا بغض ہے، نفرت ہے، تو اعلیٰ حضرت پھر بھی کفر کا خوف ہے، پھر بھی کس کا خوف ہے؟ کفر کا۔ یہ حدیث بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ یہاں فرمایا عالم بنو، صبح کرو تو یہ جو کہتے ہیں مولوی بن کے کی کرنا ہے، بتاؤ یہ کس کے دشمن ہیں؟ ان کی بولی کس کے خلاف ہوئی؟ میرے آقا کہیں صبح کو عالم دین، یعنی دین سکھانے والا، دین پھیلانے والا، نفع الناس بھی، اس سے لوگوں کو نفع دے، آگے پہنچائیں بھی۔ حضور فرمائے عالم بنو، مولوی بنو۔ یہ کہتے ہیں مولوی بن کے کیا کرنا، اور جو حقارت سے کہہ رہا ہے وہ تو کافر ہو جائے گا، وہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک پروفیسر پروکی کا، وہ ایک مناجی، وہ خبیث بولا، کہتا ہے کہ یہ مولوی ہیں جو تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ کی عزت پہ پہرا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ افضل ہیں شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور خلیفہ بلا فصل ہیں، یہ مولوی ہیں، عالم ہو رکھے ہیں۔ میں نے اس کتے کو کہا بتا مجھے مولوی کسے کہتے ہیں اور عالم کسے کہتے ہیں؟ وہ کمینے تو پڑھا کہاں ہے؟ پتہ ہے جو منہاج سے پڑھا ہو اس کا یہی حال ہوتا ہے، اور جو مدینہ پاک یونیورسٹی آمینہ کے نام کے قدموں میں پڑھا ہو ان کا دوسرا حال ہوتا ہے۔ اب یہ وہ پڑھا تھا کہ مولوی کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یا اس کے لیے کہنا مولوی کہ ہلکا سا لفظ ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اس نے خدا کو ہلکا سمجھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہیں پتہ ہی نہیں کہ عالم کو عالم کیوں کہہ رہے ہیں، اس لیے اسے اللہ نے اپنا علم دیا، اس کو اپنا، اس کی عزت علم الہی کی وجہ سے ہے، اس کی عزت علم قرآن کی وجہ سے ہے، اس کی عزت علم حدیث کی وجہ سے ہے، اس حدیث کے نور کی وجہ سے۔ تو پتہ چلا حقیقت میں عالم تو اللہ ہے بھی اللہ، اسی اللہ نے علم دیا آمنہ کے لال کو، اور آمنہ کے لال نے اپنے سینے سے ڈائریکٹ علماء کے سینوں کو نور کو منور فرما دیا ہے۔ اب آپ سمجھ لیں اس کو جو میں بات کر رہا تھا کہ عالم کیا، ایک عالم کی اتنی شان ہے کہ وہ کہتے ہیں عالم بنو، اور عالم کی شان کتنی ہے کہ عالم رحمت اللہ فرمانے والا ہے، اور وہ اللہ کے محبوب کے مشن بھی ہے، حضور کا نائب ہے، حضور کا وارث ہے عالم۔ اور عالم کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ عابد کے اوپر جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ اب عالم کیا، عابد کی کیا حیثیت ہے، لیکن دیکھو ایک عالم کی حضور نے اتنی شانیں بیان کی اور قرآن مجید میں اتنی آئی، تو جو استاد العلماء ہوں شاید آپ نہیں سمجھے، ایک ہے عالم، ایک ہے استاد العلماء، یعنی علماء کے بھی استاد، علماء کو بھی پڑھانے والے، دین بھی پھیلانے والے اور دیندار بنانے والے اور عالم دین بنانے والے، اور ایک شمع سے دوسری شمع روشن فرمانے والے۔ بتاؤ اس استاد العلماء علامہ یعقوب حسن رحمہ اللہ تعالیٰ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہوگا، کیا مرتبہ ہوگا۔ اب سمجھ لیں اس کو۔ یہ میں نے مختصر سے وقت میں علم کے حوالے سے گفتگو کی ہے، وگرنہ اس پہ تو بڑا ٹائم چاہیے کہ علم کے حوالے سے وہ حدیث پاک کا نور کہ علماء کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں۔ کون کرتی ہیں؟ چونٹیاں بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہیں، مچھلیاں بھی علماء کے لیے دعا کرتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے جو علماء پہ بولتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں علماء کی شان کیا ہے۔ تم کیا ہو؟ اللہ نے تو مچھلیوں کی بھی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ مچھلیاں بھی ان کے لیے استغفار کرتی ہیں پانی کے اندر، اور جو چونٹیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے کرتی ہیں۔ انہیں پتہ نہیں کہ علماء کتنی بڑی دولت ہیں۔ مچھلیوں کی زندگی بھی علماء کے برکت سے ہے، مچھلیوں کو زندگی ملتی ہے علماء کے وجود سے۔ یہ علماء حق ہیں کہ جو اللہ کی پہچان کراتے ہیں اور بتاتے ہیں، یوں رب راضی ہوتا ہے، یوں رب ناراض ہوتا ہے، تو یہ ساری زندگی اسی میں لگا دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ عز و جل نے ان کی اتنی شان بتائی ہے کہ جو حدیث میں آئی ہے وہی ہم نے سمجھائی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ علماء کی شان کے بارے میں تو میں ایک اور بات کر کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں کہ علماء کی قدر کرو۔ کیا کرو؟ اپنے علماء کے متعلق نہ بولا کرو، وگرنہ حضور نے جو فرما دیا وہ دیکھ لو،
تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ چپ رہو، ان سے پیار کرو، ان کا کردار جیسے بھی ہے، لیکن باتوں سے سچی کہانی ہے۔ تم تب تو نور دے رہے ہیں نا، تم ان کے کردار پہ نہ جاؤ، ان کی گفتگو دیکھو، وہ اللہ اس کے رسول کی بات بتا رہے ہیں، لیتے جاؤ، پھر بھی وہ آنا ہے، پھر بھی آنا ہے، کیونکہ انہیں علم نے بلند کر دیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، محبوب کہہ دیجیے جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، جسے ہم نے علم دیا اس نے ہمیں بلند و بالا کر دیا ہے۔ یہ تو رب کا فیصلہ ہے کہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے حضرات محترم، میں نے جو عرض کی، علماء کا ہر وقت ہم پہ احسان ہے، علماء کا۔ آج علیم رضا بیٹھے تو انہیں پوچھیں کس کا احسان ہے، علامہ صاحب بیٹھے تو انہیں پوچھیں، یہ کہیں گے ہم اپنے استاد سے پڑھے، یہ کہیں گے ہم اپنے استاد سے پڑھے، قاری شعیب صاحب سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، ادیب صاحب کو، یہ کہیں گے ہم اپنے استاد، قاری صاحب کو پوچھیں، یہ کہیں گے پیچھے عالم ہی آئیں گے۔ پیچھے کون آئیں گے؟ ہمیں یہ کس نے بتایا؟ فلاں عالم نے بتایا، یہ عالم ہے فیض القدیر والے، ہمیں کس نے بتایا؟ انہوں نے بتایا۔ ہم طبرانی اٹھاتے ہیں، انہوں نے بتایا، بخاری اٹھاتے ہیں، کوئی علماء سے نکلو گے کیسے نکلو گے؟ یہ سارے علماء بابے ہیں اور سارے ہمارے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو علماء کی قدر، علماء کا احترام۔ دیکھو حدیث سے بات، اس کا مفہوم بیان کر کے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ کیونکہ علامہ یعقوب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مزید ترغیب کے لیے یہ بات ہو جائے۔ جنت کے پاس عابد آئے گا تو عابد کو حکم ہوگا جنت میں داخل ہو جاؤ، عابد جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جب عالم آئے گا، کون؟ سنی عالم، یہ ہمیشہ یاد رکھنا، صحیح العقیدہ سنی۔ تو بات ہی علامہ یعقوب خان صاحب کی کہانی ہے، اور علامہ یعقوب خان صاحب پتہ ہے کون ہے؟ مفتی حبیب۔ ایک صاحب کو پوچھو پورا کیا نام تھا؟ علامہ حکیم مفتی حبیب، اور توتی بولتی تھی آپ پاپڑوں والی مسجد میں بیان شروع ہوتا، میں نے سنا پل تھا، اتنا رش ہوتا اور توتی بولتی۔ لیکن پتہ کیا ہوا؟ یہ شافعیہ جو سامنے ہے، یعنی چودھری کے مسجد کے بالکل سامنے دیوبندیوں کا مرکز، وہاں بیٹھے جا کے قابل بھی تھا اس وقت۔ علامہ یعقوب خان صاحب رحمۃ اللہ کا کردار دیکھو، غیرت ایمانی دیکھو۔ آج نام لیتے ہو علامہ صاحب کا، علامہ صاحب کی غیرت بھی روکی دیکھی۔ علامہ صاحب وہاں گئے اور مولوی حبیب صاحب کو اٹھا کے وہاں سے لائے اور ان کے امام کو بچایا۔ آگے بھی مولوی حبیب صاحب نے اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام فرمایا ہے اور نور مصطفیٰ کا چراغ روشن فرمایا ہے۔ یہ علامہ صاحب کا یہ بھی ایک کردار ہے۔ لیکن میں جو بتانے لگا ہوں کہ عابد ہیں، عبادت کرتا رہا، اللہ پاک فرمائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ عالم جب آئے گا تو فرمائے گا قف، ٹھہر جاؤ، کیا کرو؟ ٹھہر جاؤ۔ اب عالم کو کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے؟ ٹھہر جاؤ، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ آپ کو پتا ہے صرف پڑھنی پڑتی ہے، نحو پڑھنی پڑتی ہے، پھر تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، کہیں منطق پڑھنی پڑتی ہے، کبھی کون سا اصول پڑھنا پڑتا ہے، اور پھر اتنی تکلیفیں ہوتی ہیں، راتوں کو اٹھ کے یاد کرنا پڑتا ہے، سمجھ نہیں آتی، بھوکیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں۔ یہ مولوی بننے لگا ہے، یہ فلاں بننے لگا ہے، دیکھ کیا کرنے لگا ہے، تو ٹک کر کر بھوکا مر جائے گا، تیرے پاس تو پیسہ نہیں رہنا، تو کام کر، تو فلاں کر۔ اپنے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، غیر بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ یہ کس راستے پہ چل گیا؟ وہ صحیح بننے لگا ہے، یہ فلاں بننے لگا ہے، وہ بنتا جاتا ہے طالب علم، اور وہ ساتھ بتاتا بھی ہے، پھر اسے اور باتیں کرتے ہیں۔ جو بڑا رہ گیا مولوی، بڑا رہ گیا دعوت دینے والا، وہ داڑھی رکھ لیتا ہے تو اس سے بھی پھر باتیں کرتے ہیں، دیکھ منہ کیسا بنا لیا ہے، نعوذ باللہ من، ابھی تیری کوئی عمر ہے، گھر سے بھی اسے باتیں ہوتی ہیں، باہر سے بھی اسے باتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ پڑھتا عمل کرتا ہے، جا کے بتاتا ہے، ماں بھی تنگ، باپ بھی تنگ ہو جاتا ہے، رشتے دار تنگ ہو جاتے ہیں، ہمیں شادیوں سے بھی روکتا ہے، ہمیں فلاں جگہ سے بھی روکتا ہے، یہ خرابیاں ہیں، یہ بدعات ہیں، اس سے باز آؤ، اس سے باز آؤ۔ لیکن وہ باتیں سنتا رہتا ہے، لیکن عمل کرتا رہتا ہے، علم سیکھتا رہتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ میرا رب اس پہ راضی ہے، یہ بڑا ہر طرف جاتا ہے، نہ سردی نہ گرمی، ہر چیز کو برداشت کرتا ہے، نہ موسم دیکھتا ہے، نہ حکومت دیکھتا ہے، نہ اقتدار دیکھتا ہے، نہ کسی کے پد دیکھتا ہے، نہ کسی کو دیکھتا ہے، صرف اللہ اس کے رسول کو دیکھتے ہوئے ہر سب کی برداشت کرتا ہے۔ نہیں پجاروں ملتی تو کہتا ہے خیر ہے، نہیں موٹر سائیکل ملتی تو کہتا ہے نہیں خیر ہے۔ رب تو رب کے مصطفیٰ ملے ہوئے ہیں، ہمیں نہ پجاروں چاہیے، نہ کوٹھی چاہیے، نہ بنگلے چاہیے، ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہیے۔ اس پہ وہ ساری زندگی کسی سے کمپرومائز نہیں کرتا۔ اس انداز سے علم دین حاصل کر کے عمل کر کے آگے پھیلا کر جب وہ جاتا ہے تو قیامت کا دن آتا ہے تو رب فرماتا ہے
ٹھہر جا، ساری زندگی ہمارے لیے برداشت کی ہے، اپنوں کی بھی غیروں کی بھی کی ہے، تو نے کسی کی پرواہ نہیں کی، ہم سے منہ نہیں موڑا، تو اب محشر والوں کو ہم تیری شان دکھائیں گے جو ہمارا علم حاصل کر کے چھپاتا نہیں ہے اور سہتا ہمارے لیے اور دنیا والوں کو بتاتا ہے، آج ہم محشر والوں کو بتائیں گے دیکھو جو ہمارا ہو جاتا ہے ہم اسے کیسے نوازیں، اور سب کے لیے عدد ہے، نبیوں کو نکال کے بات کر رہا ہوں، تیرے لیے کوئی عدد نہیں ہے، اب جس کی تو سفارش کرتا جائے گا اس کو خالق کا جنت عطا فرماتا جائے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آپ کو علماء کی شان؟ بلکہ یہ بھی سن لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنے بھی اس سے طالب علم ہوں گے نا، عالم دین بعمل کے، عالم دین سنی کے، جتنے بھی طالب علم ہوں گے میرے آقا فرماتے ہیں ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں، شکیر ستاروں کی تعداد کے برابر بھی ہوں، اللہ پاک ہر ایک کی عالم کی ان کے حق میں سفارش قبول فرما کر ہر طالب علم کو جنت عطا فرما دے گا۔ تو اس لیے عزیز محترم ہم نے بہت سے وقت میں علماء کی شان میں کچھ کلمات کہے ہیں، بالخصوص استاد علامہ حضرت علامہ قاری خبر علامہ محمد یعقوب خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ علامہ حافظ خان رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق تھا اور ہر سال کے گھر میں بھی پروگرام ہوتا تھا، اب پھر بڑا پروگرام شروع ہو گیا، تو اس کے بعد اللہ جل وعلا کی فضل و کرم سے پھر ہمارے ساتھ ان کا ربط اور تعلق مضبوط ہوا۔ ہم دعا گو ہیں کہ مالک باجی صاحبہ کو صحت کاملہ عاجلہ، عمر خضری اور یہ علامہ صاحب کے پورے خاندان کو عمر خضری بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے، صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے، اور جامع مسجد چودھری کے جميع افراد بالخصوص عثمان چودھری صاحب جو صدر مسجد کے، اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور وہ مشن جو اعلیٰ حضرت کا لے کر چلے تھے اس کو آگے چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔